جی ناظرین، ابھی وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کے ساتھ ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک محترم گیسٹ ہیں جن سے ہم آج بات چیت کریں گے. ہمارے گیسٹ مولانا عمران مہدی نقوی صاحب، اور آج ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے بھی بہت کچھ جو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں آج مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے، آج مزید نالج میں اپنے اضافہ کریں گے. جی علی بھائی. بہت شکریہ سحر. اور سب سے پہلے جو ہے وہ قبلہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کریں گے، تعزیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے چینل کی توسط سے تمام سامعین و حاضرین کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں 10ویں امام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت پرسہ جو ہے وہ قبول ہو. اور ہم چاہیں گے کہ گفتگو کا آغاز کریں کہ سیرت امام علی نقی علیہ السلام سے، کہ آپ کی کیا سیرت تھی، آپ کی کیا تعلیمات تھیں. میں چاہوں گا کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے آج کے پروگرام میں جو ہے آپ کی گفتگو کا آغاز ہو سکے. جی جزاکم اللہ خیر الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور سلسلہ عصمت و طہارت کی 12ویں اور سلسلہ امامت کی 10ویں کڑی ہے. اس میں مبارک آپ کا علی رکھا گیا. لقب آپ کے مشہور ہوئے نقی اور ہادی. کنیت میں ابو الحسن ثالث. والد ماجد آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام. ظاہر ہے کہ ایسا سب کے علم میں ہے. والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون، جن کے لیے لکھا ہے کہ انتہائی پاکیزہ کردار اور انتہائی بلند شخصیت کی مالک وہ خاتون تھیں، اور ان کے زہد و تقوی کی بہت ساری روایات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر مستحب روزوں سے رہا کرتی تھیں. عجم تھیں، عرب کا یعنی ان کا تعلق نہیں تھا، اجمی خاندان تھا، لیکن پروردگار عالم نے اجمی خاتون کو یہ منصب اور یہ شرف بخشا کہ نور امامت ان کے باطن میں رہا. 5 رجب 214 ہجری کو ولادت بیان کی جاتی ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی. یعنی رجب کا مہینہ 10ویں امام سے خاص یوں منسوب ہے کہ ولادت اور شہادت دونوں رجب کے مہینے میں بیان کی جاتی ہے. 5 رجب 214 ہجری امام کی ولادت ہے، اور شہادت کے لیے 3 رجب یعنی جو آج کی تاریخ ہے 3 رجب 254 ہجری امام کی شہادت. تو اس طریقے سے کل جو آپ کا سن ہوا وہ 40 سال. یہ ایک چھوٹا سا خاکہ امام کے حیات مبارکہ کا جو بیان کیا جاتا ہے، اور بالخصوص اپنے نوجوان سننے والوں کے لیے میں نے یہ پیش کیا. اب عرض یہ ہے کہ امام علیہ السلام 10ویں امام علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ یہ بنو عباس کی حکومت کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں مامون عباسی، بعض روایت کے مطابق مامون عباسی کا دور ہے، جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت ہی سیاہ ایک باب ہے کہ ائمہ اہل بیت اور بالخصوص اس گھرانے کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ڈھائی گئیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی سختیاں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد امام محمد نقی علیہ السلام نے بھی امام علی نقی علیہ السلام نے بھی بہت سختیاں اٹھائی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بنو عباس کی حکومت اس وقت تک بہت مضبوط ہو چکی تھی، اور وہ وقت کے جو ان کو اپنی اسٹیبلٹی میں لگانا تھا وہ گزر چکا تھا. وہ 5ویں امام کا وقت تھا، وہ 6 امام کا وقت تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں امام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ قید خانے میں گزرا. 8ویں امام کو ایک سیاست کے تحت ولی عہدی دی گئی، لیکن پھر ان کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر 9ویں امام کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر 10ویں امام کی امامت کا دور جو ہے وہ کم سنی میں شروع ہوتا ہے. یعنی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ 10ویں امام امامت کا جو دور ہے وہ کم سنی میں شروع ہوتا ہے. یعنی 8 سال بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام کا سن تھا اور آپ نے منصب امامت سنبھالا ہے. یہاں سے ایک بات اور یہ ثابت ہوتی ہے کہ امام جو اللہ کی جانب سے بنایا جاتا ہے وہ سن و سال کا پابند نہیں ہوتا، وہ اللہ کے یہاں سے علم لے کر آتا ہے، اور اس کے لیے قطعی یہ شرط نہیں ہے کہ کیا سن ہے اور کیا سن نہیں ہے. تو یہ تو طے ہوا کہ بار بار طے ہوا کہ کسی کو بزرگی کی وجہ سے رسول اللہ کا نائب نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ جو نائبین ہیں یہ پروردگار عالم نے خود طے کیے ہیں، اور وہ اپنے منصب کو بخوبی نبھاتے ہیں، چاہے ان کا جو بھی سن و سال
رہا ہو. تو یہ رد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ آپ نے 6-7 برس کی سن میں ہی منصب امامت سنبھالا اور ایک مرتبہ پھر بتایا کہ جی باب مدینہ العلم کون ہے. تو بہت ساری روایات یہ آتی ہیں کہ آپ مدینے میں اس کم سنی میں بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر مواعظ دیا کرتے تھے, یعنی واعظ دیا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے لوگوں کو, اور لوگ آ کے آپ سے سوالات کرتے تھے اور آپ ان کے جوابات دیا کرتے تھے. ایک امام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کیا گیا ہے, علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی بیان کیا ہے اور دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب امام بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ سوالات کرنے کے لیے آتے تھے تو مختلف زبانوں میں سوالات کیے جاتے تھے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا, ایک شخص نے آ کر آپ سے ہندوستانی زبان میں گفتگو شروع کی اور آپ اس کے سوالات کے جوابات دیتے تھے اور باتیں مسلسل اس سے کرتے تھے. تو کہتا ہے مجھے سخت حیرت ہوئی کہ امام یہ ہندوستانی زبان میں کیسے کلام کر رہے ہیں. جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے امام سے کہا کہ سرکار وہ تو ہندوستانی زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور آپ اس سے کیسے بات کر رہے تھے. تو امام مسکرائے اور آپ نے کہا کہ ابو ہاشم ذرا یہ کنکر سامنے پڑا ہوا ہے کہ اٹھا دو. تو ابو ہاشم نے اٹھا کے وہ کنکر دی اور امام نے اس کو اپنے دہنے مبارک میں رکھا, اور جب وہ لعاب سے تر ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اب یہ تم اپنے دہن میں رکھ لو. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو اپنے دہن میں رکھا اور وہ میری زبان سے مس ہوا, وہ لعاب جو امام کا لعاب تھا, تو میں اس وقت اس لعاب کے اثر سے 73 زبانوں کا عالم ہو گیا. یہ معجزات میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کیا جاتا ہے. تو یہ اگر لعاب کا یہ اثر ہے تو پھر اس علم کا کیا کہنا ہوگا کہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بیان ہوا کہ فتح بن خاقان ایک شخص ہے کہ جو مملکت کا وزیر ہے, متوکل عباسی کا دور تھا اور وہ اس کا وزیر ہے. تو امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے سوالات کرتا ہے. اس میں دیکھیے یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو لوگ بادشاہ کے قریب ہیں, خلیفہ کے قریب ہیں, وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں علمی سوالات کرنے ہیں تو ہمیں کس در پہ جانا ہے. یہ تاریخ کوئی ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ تاریخ متفق علیہ تاریخ ہے کہ حکومت سنبھالنے والے لوگ بھی جب کسی علمی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو کس دروازے پہ جاتے تھے اور پھر اس پہ شکریہ بھی ادا کرتے تھے. تو یہ سیرت ائمہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی سائل کسی بھی طرح کا اس دروازے پر آیا تو آپ نے ان کی مشکلوں کو آسان کیا. یہ ایک شخص فتح بن خاقان ہے جو وزیر مملکت کے عہدے پر فائز ہے اور وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے کئی ایک سوالات کرتا ہے. اس میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ جی توحید کے معنی بیان فرمائیے. یہ ایک بڑا اہم سوال تھا اور اس نے کئی ایک سوالات کیے ہیں, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ توحید کے معنی امام نے بیان فرمایا, توحید کے معنی بیان فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ خدا ایسا ہے کہ اس کا کوئی جز ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے, سبحان اللہ, سبحان نہ مخلوقات سے قریب ہے نہ بعید ہے, سب کو اس نے پیدا کیا ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, اس کا کوئی مثل اور نظیر ممکن نہیں, وہ واحد ہے اور وہ یکتا ہے. امام فرماتے ہیں تو فتح بن خاقان کہتا ہے کہ سرکار یہ شان تو بندے میں بھی پائی جاتی ہے, اس لیے کہ بندے بھی بعض اوقات بلکہ یکتا ہی ہوتے ہیں اور بندے بھی بعض بے مثال اور بے نظیر ہوتے ہیں, تو خدا میں کیا خاص بات ہے. تب سوال کرنے والا اپنی سوچ کے مطابق سوال کر رہا ہے اور امام اپنے معیار کے مطابق جواب دیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ فتح یاد رکھو بندوں کا ایک ہونا اور ہے اور خدا کی وحدانیت اور ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ ایک ہو کے بھی ہزاروں اجزاء سے مرکب ہے, اس میں خون بھی ہے, گوشت بھی ہے, ہڈیاں بھی ہیں, چمڑا بھی ہے. یہ کاہے کا ایک ہے, اس کی وحدت میں بھی ہزاروں کثرتوں کا مجموعہ ہے. اس کا بے مثل ہونا بھی اسی طرح ہے کہ ہزارہ مثالوں کے ہوتے ہوئے اسے تم بے مثل کہہ رہے ہو. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ہے جو واحد ہے جس میں کوئی جز شامل نہیں ہے, کوئی اجزاء نہیں ہے, وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے, وہ مرکبات سے بالا ہے, تو اس کی مثال تم کسی پر نہیں دے سکتے, وہ ایسا واحد ہے. تو امام توحید کے درس ارشاد فرماتے ہیں. یعنی یہ دیکھیے کہ یہ حکومت کا وہ وقت ہے کہ جب تقریباً 250 سال گزر چکے ہیں اور اس وقت میں بھی جو وزیر مملکت ہے اس کو بھی توحید کے درس تک بنیادی جو ہیں وہ معلوم نہیں ہے. اور یہی ایک دروازہ ہے کہ جو توحید بھی سکھا رہا ہے, جو عدل بھی سکھا رہا ہے, جو امامت بھی سکھا رہا ہے, جو نبوت بھی سکھا رہا ہے, جو جہاد بھی سکھا رہا ہے. تو ہم اس بات پہ جتنا خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم آج بھی آپ کے چینل کے توسط سے در آل محمد کے صدقے میں اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا اعزاز اور افتخار ہے آل محمد کے صدقے میں کہ ہمارے اوپر بیوی نے بڑا کرم
کیا ہے. تو بہت سارے سوالات اس نے کیے اور امام نے ایک ایک کا جواب دیا. لیکن میرے پاس چونکہ وقت کم ہے تو میں تیزی سے آگے پڑھوں گا. اور میں ایک اور واقعہ کہ جب ایک بادشاہ نے امام کو اپنی محفل میں بلایا اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے امام کی تذلیل کی جائے. یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بے شمار تجربات کیے لوگوں نے، حاکموں نے، کہ ان کی تذلیل کی جائے، اور ہمیشہ یہ دیکھا کہ تذلیل کرنے والے خود ذلیل ہوئے. یعنی جنہوں نے کوشش کی کہ تذلیل کریں وہ خود ذلیل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی امام کی جو شان ہے اس میں کمی کی جائے. تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت نے دربار میں توہین امام کی ایک نئی شکل یہ نکالی کہ دور شراب کو عام کر دیا گیا اور حضرت کو شراب پر مدعو کیا گیا. تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ شراب تو حرام ہے اور ہم حرام چیز سے ظاہر ہے کہ پرہیز کرتے ہیں اور ہم اس سے بہت دور ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا تو آپ رقص سے شوق فرمائیے. یعنی آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے دربار کی کہ وہاں پہ شراب بھی عام ہے اور وہاں پہ رقص بھی عام ہے. تو آپ نے کہا کہ ہم محرمات سے بالکل پرہیز کرتے ہیں، جو چیزیں منع ہیں وہ منع ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا چلیے آپ شعر سنائیے. امام نے فرمایا میں شعر نہیں کہتا. تو اس نے کہا کہ نہیں شعر تو آپ کو سنانے ہی پڑیں گے. تو امام علیہ السلام نے مولائے کائنات کے چند شعر سنائے اور وہ شعر اس قابل ہیں کہ وہ آپ کے چینل کے توسط سے جہاں جہاں تک پہنچ سکیں وہ پہنچیں. یہ متوکل عباسی کا زمانہ ہے، بھرا ہوا دربار ہے اور وہاں پہ شراب بھی ہے اور وہاں پہ رقص بھی ہے اور ایک ایسا عجیب ماحول ہے. تو اس میں امام کا ہونا اور امام کا شعر سنانا اور اس کی کیفیت آپ ذرا سوچیے کہ کیا ہوگی. میرے 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے شعروں کا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے دروازوں پر ریشمی پردے پڑے رہتے تھے، جن کے سروں پر تاج رہا کرتا تھا، ان کے چہروں کی رونق کہاں گئی، ان کی آرائش و زیبائش کیا ہو گئی. قضا و قدر نے انہیں تخت سے کھینچ کر زمین کے اندر پہنچا دیا. عیش و آرام رنج و غم میں بدل گیا، کیڑے ان کے جسم کو کھا رہے ہیں. بدترین منزل میں ان کا قیام ہے اور کسی کو ملنے تک کی اجازت نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ متوکل بے ہوش ہو گیا، چیخ مار مار کر رونے لگا اور تمام جام و ساغر کو توڑ کر پھینک دیا اس نے اور حضرت کو باعزت طریقے سے رخصت کیا. اور قدرت نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا کہ دیکھو ایک تمہارا انتظام ہے اور ایک ہمارا انتظام. ہم جسے عزت دینا چاہتے ہیں اسے کوئی دلیل نہیں کر سکتا، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. تو ایسے ماحول میں امام علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا ہے اور بار بار یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ امام کو تکلیف پہنچائی جائے. امام کا مدینے سے سامرہ آنا یہ ایک امام کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے کہ جب آپ سامرہ تشریف لائے ہیں اور پھر سامرہ میں آپ نے بہت عرصہ، طویل عرصہ آپ نے قیام کیا ہے. 10ویں امام علیہ السلام وہ محلہ عسکر کہلاتا تھا کہ جہاں پہ امام مقیم تھے اور اسی لیے امام علی نقی اور امام حسن عسکری یعنی یہ دونوں عسکریین کہلاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جس محلے میں آپ کا قیام تھا اس کا نام عسکر تھا. متوکل عباسی بہت کوشش کرتا ہے کہ جی آپ کو کس طریقے سے مروب کرے اور اس نے تمام تر کوششوں سے ناکام ہونے کے بعد، میں بہت مختصر کر کے امام کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. تو اس نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ اپنی فوج کو جمع کیا جائے، ساری فوج کو، اور وہ فوج دکھائی جائے تاکہ امام کو مروب کر سکے. اور جو اگر کہیں اس کے ذہن میں یہ خبر تھی کہ امام جو ہے خروج کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس ارادے کو ختم کریں. تو اس نے تمام اپنی فوجوں کو جمع کیا، ایک ٹیلا بنوایا بہت اونچا تھا اور اس نے امام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، ذرا میری فوج کا نظارہ کیجیے. تو روایت بڑی خوبصورت ہے کہ امام اس کے ساتھ چلے اور اس نے دیکھا، اس نے امام کو ٹیلے پر بلند کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ میری فوج ہے اور کتنی کثیر تعداد میں یہ سپاہی میرے پاس موجود ہیں. تو امام نے دائرانہ نظر اس پہ ڈالی اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر. تو وہ کہنے لگا آپ کو دیکھ کے کوئی اثر نہیں ہوا. امام مسکرایا. امام نے کہا کہ کیا تم میری فوج دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ضرور. تو امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ دیکھیے میری فوج. تو جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے اتنی فوج نظر آئی کہ وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا اور اس کی کوئی یعنی جو حواس تھے وہ بحال ہی نہیں رہے اور وہ بے ہوش ہو گیا. تو امام وہاں سے چلے گئے اور جب اس کو ہوش آیا تو امام نے کہا دیکھو
ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے اور اقتدار ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس دنیا کے لیے خروج کریں گے تو بخدا ہم اس دنیا کے لیے خروج نہیں کریں گے. یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو. ایک روایت بڑی خوبصورت امام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. آخر میں یہ پیغام کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام کو گھر میں نظر بند بھی کیا گیا اور کئی مرتبہ امام گھر میں نظر بند رہے اور ملنے والوں کو امام سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. یعنی یہ بھی ایک عرصہ امام کی زندگی کا ہے. تو امام کا ایک چاہنے والا جو امام سے بہت محبت کرتا تھا وہ کسی طرح پہرے کو توڑ کر، محاصرے کو توڑ کر، نظر بچا کر امام تک پہنچ گیا. اچھا، نیچے امام کا کمرہ ہوتا تھا تو وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچا. اب جو نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھائے ہوئے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک قبر کھدی ہوئی ہے. یہ پیغام ہے بڑا خوبصورت سا، ایک قبر کھدی ہوئی ہے. تو وہ پیچھے بیٹھ گیا اور امام کی پشت ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہے اور اس کے ذہن میں اب یہ خیال آنے لگا کہ یہ قبر شاید اس لیے کھود لی گئی ہے کہ اب میرے امام کے پاس وقت کم رہ گیا ہے. تو ابھی نماز تمام نہیں ہوئی اور ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچتا جا رہا ہے کہ میں اب امام سے کلام کروں گا اور پوچھوں گا کہ قبر کھودنے کا مقصد کیا ہے. امام نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی اس کو اس کے نام سے پکارا، بغیر دیکھے اس کے نام سے پکارا، اور پکارنے کے بعد کہا کہ ابھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے، تمہارے ذہن میں جو خیال ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہ قبر کیوں کھدی ہوئی ہے؟ یہ قبر اس لیے کھدی ہوئی ہے کہ ہم آل محمد اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے دنیا سے جانا ہے تو میں قبر کو یاد کروں گا، بلکہ میں زندگی کے ہر لمحے میں اپنی قبر کو یاد رکھتا ہوں. اور یہی کامیابی ہے کہ تم زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن قبر کے نیچے جانا ہے. یہ پیغام ہے ہمارا اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے. تو یہ سیرت معصومین ہمیں تمام ائمہ کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ یاد رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے یہاں جانا ہے اور جواب دینا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی ان کے نام لیوا ہے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے یہاں جا کے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کرنے تھے سیرت امام کے حوالے سے جو بڑے خوبصورت ہیں. اس کے علاوہ بے شمار واقعات میں چاہوں گا کہ میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ کیفیت شہادت جو تھی امام کی اس کو بیان کیا جائے. کہ ہاں، یہ کیفیات شہادت میں لکھا گیا ہے کہ معتز جو کہ عباسی خلفاء میں سے ہی ہے، معتز باللہ، اور ایک ظالم بادشاہ ہے. امام کی زندگی کا ایک بڑا سخت ترین مصائب کا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی چھوڑا گیا ہے، یعنی ان قبروں کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور امام کے سامنے ظاہر ہے کہ جو بھی زائرین جاتے تھے انہیں کس طریقے سے اذیت دی جاتی تھی، انہیں کس طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی. ایک روایت بیان کی گئی ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ٹیکس عائد کر دیا گیا تھا کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جانا جاتا ہے اسے اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. روایت بیان کرتی ہے کہ سپاہی جو تھے وہ ٹیکس لیتے تھے تاکہ لوگ کم سے کم ہو جائیں. ایک انتہائی بوڑھی عورت آئی اور اس نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی جو تھی وہ اس عالم میں دی کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو لینے والا جو سپاہی تھا اس کے دل میں بھی رحم آیا اور اس نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تیری کیا کیفیت ہے اور یہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تو کیسے لے کے آئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی میں نے فاقے کر کے جمع کی ہے، اس لیے کہ میں فاقے کرنا گوارا کر سکتی ہوں لیکن حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتی. وہ میرے مولا اور آقا ہیں اور مجھے بھوک برداشت ہے لیکن میں ان کی قبر کی زیارت نہ کروں یہ برداشت نہیں ہے. یہ رہا تمہارا ٹیکس، یہ تم رکھو اور مجھے اپنے آقا کی قبر پر جانے دو. تو یہ کیفیت ہے کہ جہاں پہ زائرین کے ساتھ اتنا ظلم، اتنا ستم کیا جاتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے اور بے شمار مقامات پر کوشش کی گئی کہ آپ کی تضییق کی جائے اور آپ کے مقام اور مرتبے میں کمی کی جائے. بہت مصائب کا ایک سلسلہ ہے تسلسل کے ساتھ کہ جب آپ کے گھر میں سپاہی کودے اور رات کا اندھیرا بھی تھا تو سیڑھی لگا کے امام کے گھر میں کودا گیا
امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرم اور کریم ابن کریم کا گھرانہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی گزرے ہیں تو آپ چراغ لے کے بڑھ جاتے ہیں آگے اور آپ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہے تمہیں نظر نہیں آتا تو میں تمہارے لیے روشنی کیے دیتا ہوں. اس طریقے سے امام کو اذیت دی گئی ہے, تکلیف دی گئی ہے, اور اتنے کرم کے باوجود, اتنے رحم کے باوجود بھی آپ کو زہر دینے کا فیصلہ کیا گیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا. بہت زیادہ تفصیل سے تو مصائب کا بیان ہمیں نہیں ملتا, لیکن ہاں یہ ہے کہ یہی معتز باللہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلواتا ہے کہ جو عباسی خلفاء میں سے ہیں, اور بہت تکلیف کا عالم تھا کہ جب آپ کو زہر دیا گیا سارا جسم آپ کا متغیر ہو گیا اس زہر کے اثر سے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ہیں اور آپ نے حالت غم میں اپنا گریبان جو تھا وہ چاک کر دیا کہ جب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل و کفن دیا اور ظاہر ہے کہ بہت ہی غم کا ماحول تھا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لیکن بس یہی فرق نظر آتا ہے ہمیں دیگر ائمہ کے جنازوں میں اور مظلوم کربلا کے جنازے پہ کہ جہاں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل بھی کیا, کفن بھی دیا ہے اور ماتم بھی کیا ہے, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک غریب جنازہ کربلا میں تھا کہ جہاں نہ غسل ہے, نہ کفن ہے, اور نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا ہے, بلکہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی جناب زینب نے کہا کہ نانا آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی, یہ آپ کا نواسہ حسین ہے جس کے جنازے پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. تو یہ مصائب کے اور یہ امام کی شہادت کے احوال میں بیان کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ آج ہم سب کے لیے بہت غم اور اندوہ کا دن ہے, اور آج رسول اللہ بھی گریہ کناں ہیں, شہزادی فاطمہ الزہرا بھی ماتم کر رہی ہیں کہ آج پھر ان کے ایک بیٹے کو امت نے بہت تکلیف کے ساتھ شہید کیا. اللہم صلی علی محمد اللہ علیہ راجعون. جزاک اللہ قبلہ, بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا, اور اس کم وقت میں, محدود وقت میں جو ہے وہ پوری صحیح کی کہ امام کی کچھ سیرت بیان ہو جائے, کچھ تھوڑے سے واقعات بیان ہو جائیں, کیفیت شہادت بیان ہو جائے. مشکور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ نے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ناظرین, آپ سن رہے تھے کراچی سے, پاکستان سے مولانا سید عمران مہدی نقوی صاحب کو, اور آپ نے جو ہے وہ سیرت امام علی نقی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی. کیونکہ ٹائم بہت محدود ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کچھ سیرت سے کچھ واقعات, کچھ ان کی تعلیمات, کچھ شہادت کا ذکر جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ کیا جائے, اور اس مکتب کو آگے بڑھایا جائے. تمام ان حضرات کو, ان مومنین کو, ان مسلمین کو جنہوں نے ابھی جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہم ایک مرتبہ پھر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کریں گے, اور جو ہے وہ لائیو کالز بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کھول دی جائیں گی ابھی, اور کچھ لمحات میں جو ہے وہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. آپ کو بھی ہم جو ہے وہ پرسہ پیش کرتے ہیں, اور آپ سے بھی جو ہے وہ پرسہ لیں گے, اور جن حضرات کو کوئی اشعار پڑھنے ہیں, اس کے اندر کوئی نوحہ پڑھنا ہے, کسی بھی طرح سے جو ہے وہ آپ پرسہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سحر یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارا جاری وساری رہے گا. بالکل, تھوڑی دیر میں ہم بریک پہ جائیں گے. اس سے پہلے یہی بات کہ ایک اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کی شہادت آج واقعہ ہوئی, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان یہ جو نور سے بنے ہوئے پیکر تھے, ان کو سہولتیں پہنچانا, ان کو آرام پہنچانا, ان کو فرشتوں کے ذریعے ان کی خدمت اور خاطر کرنا کیا مسئلہ تھا. لیکن چونکہ اس کے لیے ہمارے لیے آج دین اسلام قائم ہے تو ان کی وجہ سے قائم ہے. ہمارے لیے جو قربانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل نے دی ہیں, ہم ان کو بھولے بیٹھے ہیں. ہم بات سے تو کرتے ہیں, ہم زبان سے تو کہتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ خود کریں تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں. اور یہ بھی ہمارے ذہن میں تھاٹ پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس طرح سے ہماری کیا کیا قربانیاں نہیں دیں. کیا ان میں سے ایک قربانی بھی اس قابل نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں ان کی خاطر؟ اصل میں دیکھیں, جیسے کہ ہم اس وقت ذکر کر رہے تھے, اور اس میں ہم نے بات کی جو کہ وظائف القرآن کا وقت تھا, تو اس میں ایک جملہ میں نے کہا
کہ بہترین ہے اس شخص کے لیے کیا کہنا کہ جو کہ اپنے عالم شباب میں جب سب کچھ قوت طاقت سب رکھتا ہے اور خدا کی طرف متوجہ ہو، تو یہی وہ چیز ہے کہ خدا جس کو توفیق دے، کیونکہ بغیر توفیقات الہی شامل ہوئے ہوئے، بغیر خدا کی توفیق شامل ہوئے ہوئے کوئی بھی اس کی بارگاہ کی طرف جا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جہاں تک ذکر جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ہے اور ان تمام ائمہ کا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عالی شان مرقد اور اس کے اوپر زائرین کا جم غفیر ہر وقت، یعنی نسل در نسل یہ رہا ہے جہاں پر ٹیکسز کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ہاتھ کاٹے جانے کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پیر قطع کیے جانے کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر گولے مارے جانے کا ذکر ہوتا ہے، تمام تر ادوار سے جو ہے وہ زمانہ گزرا اور انہوں نے صحیح وہ کوشش کی کہ وہ اس کو مٹا دیں، مگر قرآن کے اندر وہ آیت تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بلند رکھتا ہوں، میرے ذکر کو بلند کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ عملی مصداق جو ہے وہ اس کے آل محمد ہیں کہ جن پر اگر کسی اور کے ساتھ ایسے دشمنان ہوتے تو وہ مکتب بھی ختم محو ہو چکا ہوتا اور قبروں کے نشان بھی نہ ہوتے، مگر آج دشمنوں کا نام و نشان موجود نہیں ہے، مگر وہ عالی شان قبے ان ظالموں کے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسے جیسے پروگرام آگے چلے گا اس کے اوپر بات کریں گے اور ان نکات کی طرف جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جلیل بھائی ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا، ناظرین ہم جائیں گے ایک مختصر سے بریک کی طرف، واپس آتے ہیں اور آج امام کی شہادت کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔